بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل تفسیر صراط الجنان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کر لیں اور تمام مسلمانوں کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق حاصل کرنے کی نیت کر لیں، اور جو کچھ اس میں اچھی باتیں ہوں گی اس پر عمل کرنے کی توفیق کی نیت کرتے ہیں، اور جس بات سے منع کیا جائے گا اس بات سے منع ہونے کی انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ یعنی جو کچھ وہ کتابوں میں لکھتے ہیں یا جو کچھ بیانات کرتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ ان کے راز فاش کر دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور ظاہر یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہا جائے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک ہے، 3 آیات ہے اور کافی لمبا جو ہے وہ اس کی تلاوت بنتی ہے۔ چونکہ میں 10 منٹ کی تقریباً 10 منٹ سے کم کی ویڈیو بناتا ہوں تو اس لیے اس کا ترجمہ ہی پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ معذرت کرتا ہوں، بعض اوقات جو ہے وہ مجھے چونکہ اسما بھی ہے، دمے کا مرض ہے، تو اس وجہ سے بعض اوقات کھانسی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال ان 3 آیات میں یہ سبق دیا گیا ہے ہمیں کہ اپنا دین پہ عمل کرتے جاؤ۔ اس کا مختصر سا یہ ہے کہ اپنے دین پہ عمل کرتے جاؤ، یہ کفار جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے تو ہمیں کافروں سے ڈرنے کی کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے رب کی بات ماننی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، اور دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، چاہے راستے میں کتنی تکالیف آ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، اور اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضرر و بلا ہے، یعنی اس میں نقصان ہی نقصان ہے جس بات سے منع فرما دے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر
جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے، اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ رہزن یعنی ڈاکو جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے، ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکہ میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا۔ شامت اس بکری کی کہ اپنے راعی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گراں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جیسے نہایت چہیتی ماں اپنے اکلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو اور ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ آگے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء یعنی مذاق کے طور پر، ہنسی مذاق کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہو اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم، یعنی شرعی طور پر جو حکم ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں یا علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء و صلحاء اور دین داروں کا مذاق اڑاتے اور ان پر پھبتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے بھی نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضاقتہ دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی کرنا گمراہی ہے۔ اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام۔ یعنی علم کی وجہ سے اگر کسی عالم دین کا مذاق اڑایا جائے گا تو یہ کفر ہے۔ اگر علم کی وجہ سے نہیں ہے، ویسی ہی کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے ہے، کسی رنجش کی وجہ سے ہے، تو یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں جو ہے وہ جو منافقین کی نشانی بتائی گئی ہے، اس نشانی کو ہمیں اپنے دلوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارے پاس تو اتنا علم ہے نہیں کہ ہم اپنے جو ہے طور پر کسی راستے پر چل سکیں۔ یہی قرآن پاک کی تفاسیر ہیں، احادیث ہیں، احادیث کی شرح ہیں جو علماء کرام نے جو ہے وہ لکھی ہیں، تو ان پر ہمیں چلنا چاہیے۔ علماء اہل سنت کی نقش قدم پر چلنا چاہیے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔